دنیا میں کوئی کسی کی تعریف کرے تو وہ تعریف حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے. آپ بتائیں ایک بندہ پھل کی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے پھل کو پیدا کیا. کوئی پھول کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کس کی طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے پھول کو پیدا کیا. کوئی بندہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو تعریف کس طرف لوٹی؟ اللہ کی طرف جس نے اس کی بیوی کو اتنا خوبصورت پیدا کیا. غرض دنیا میں ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں تو یہ تعریف کہاں جا کر لوٹتی ہے؟ تعریفوں کا اصل حقدار اللہ ہی ہے. اس لیے اللہ نے الحمدللہ کے لفظ سے قرآن مجید کو شروع فرمایا. قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے اور نبی علیہ السلام وہاں اللہ کی ایسی حمد بیان کریں گے نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کرے گا. اور آپ کا نام آخرت میں احمد ہوگا اور آپ کی امت کا نام حمادون ہوگا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جنت میں محل ملے گا اس محل کا نام بیت الحمد ہوگا. اور نبی علیہ السلام کو جو جھنڈا ملے گا قیامت کے دن اس کا نام لواء الحمد ہوگا. چنانچہ یہ امت نبی علیہ السلام کے قدموں میں جنت میں اکٹھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سب جنتیوں کو اپنی حمد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. وقیل الحمدللہ رب العالمین. تو سب جنتی جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا کریں گے. فرشتے جو عرش کا طواف کرتے ہیں وہ بھی یہی پڑھتے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. تو فرشتے بھی ننگے پاؤں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا اور طواف کرنے کے دوران وہ بھی یہی پڑھ لیتے ہیں وقیل الحمدللہ رب العالمین. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا کتنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم. اے اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمت سے بنے ہوئے یہ دو لفظ کیوں لے گئے؟ ایک کافی تھا. علماء نے جواب دیا کہ یہ دو الگ الگ صفتیں ہوتی ہیں. ایک صفت ہوتی ہے آدمی کا امیر ہونا اور دوسری صفت ہوتی ہے آدمی کا سخی ہونا. کئی دفعہ آدمی امیر تو ہوتا ہے کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی تو امیری کس فائدے کی. اور کئی دفعہ بندہ سخی تو بڑا ہوتا ہے پلے کچھ نہیں ہوتا تو تمہاری سخاوت کس فائدے کی. مزہ تب آتا ہے کہ جب امیر بھی بہت ہو اور سخی بھی بہت ہو. تو اللہ نے رحمت کے دو نام استعمال فرمائے الرحمن الرحیم کہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کا مطلب اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت اپنے اور پرائے ہر ایک پہ خرچ ہو رہی ہے. دنیا میں ایمان والوں کو نعمتیں کون دیتا ہے اور کافروں کو نعمتیں کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ تو اللہ کی جو نعمت ہے رحمت ہے وہ صرف وفاداروں پہ نہیں وہ غداروں کو بھی دنیا میں ملتی ہے. تو وہ اتنا رحمتیں برسانے والی ذات ہے اپنے پرائے اور ہر کسی پر دنیا میں اس کی رحمت برس رہی ہے. کیا کہنے اس کی سخاوت کے. اور الرحیم وہ ذات ہے کہ جس کی خزانے کی رحمتیں بھی بے انتہا ہیں. تو رحمتیں بھی بے انتہا ہیں اور خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہیں. الرحمن الرحیم میں یہ دو باتیں کہی گئی. پھر آگے کہا گیا مالک یوم الدین. قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے قیامت کے دن کا منصف. اگر منصف تک بات ہوتی تو جج کئی مرتبہ فیور کسی کی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. کہتے ہیں جی قانون رکاوٹ ہے ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہم قانون کے آگے مجبور ہیں. مگر جو مالک ہوتے ہیں اس کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی. تو اللہ آپ قیامت کے دن کے صرف منصف ہی نہیں آپ تو قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں. جس کو چاہیں گے بغیر کسی علت اور وجہ کے اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو آپ نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں. جب یہ باتیں کر لی تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو ہے نا آپ کی ہی عبادت کرنے یہ بڑا ضروری. اللہ شرک کو پسند نہیں کرتے. چنانچہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ آپ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے بھی مدد چاہتے ہیں. اللہ فرماتے نہیں مجھے یہ نکتہ گوارا نہیں ہے. اچھا ایک بات سنیے اگر کسی آدمی کو اس کی بیوی یوں کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو کیا خاوند اس کو برداشت کر لے گا؟ وہ کہے گا نہیں. تم یوں کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں
یہ نقطہ مجھے برداشت نہیں ہے. ایک انسان ہے, اس کی غیرت اس شرک کو برداشت نہیں کرتی, تو اللہ تعالیٰ ہیں, وہ بھی اس غیرت کی وجہ سے شرک کو برداشت نہیں کرتے. فرماتے ہیں میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا, شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے فرمایا اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کون سی مدد مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجیے, کیونکہ دنیا میں ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہر وقت ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں کتنے خوبصورت مضامین کو اکٹھا کر دیا گیا. ان کو پڑھتے ہوئے بھی انسان حیران ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے کیسی ہم کلامی کر رہا ہوں, اور اللہ سے یہ روز کا معمول بنا. ایک دفعہ گناہ کیا, 2 دفعہ کیا, 1000 دفعہ کیا, 1,00,000 دفعہ کیا, جتنا مرضی کیا, بس یہ معمول شروع کر دیں کہ روزانہ گناہ کریں, فرق نہیں پڑتا, صرف 2 رکعت توبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے کی نیت کر لیں, اور یہ روز پڑھیں, نیت رکھیں کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے. آپ اس کی برکت دیکھنا, چند دنوں کے اندر اللہ تعالی دل کے اندر اس گناہ سے نفرت کر دیں گے, اور اس گناہ کے ماحول سے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ نکال دیں گے. جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم قسم کھا سکتے تھے کہ ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑیں گے, اللہ نے 2 رکعت اس معمول کو بنانے پر اس گناہ سے بھی جان چھڑوا دی. حتیٰ کہ یورپ کے ماحول میں بعض شرابی کہنے لگے جی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ زندگی کا اب حصہ بن گئی ہے, ہم چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے کہا 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دو. ڈائریکٹ اس کو کہنا کہ چھوڑ دو یہ اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے. آپ اس کو کوئی ڈویبل چیز بتائیں جو وہ کر سکتا. ہم نے کہا بھائی ہم تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 رکعت نفل روزانہ باقاعدگی سے پڑھو, توبہ کی نیت سے پڑھو, اور روز دعا مانگو, بس اتنا کام کر لو. اس نے کہا یہ تو میں ساتھ کر لوں گا. اب شراب بھی پی رہا ہے, توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, توبہ کے نفل بھی پڑھ رہا ہے, مگر یہ چیز زیادہ وقت چل نہ سکی. کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ نے بالآخر اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی. ہمارے پاس کئی نوجوان آئے, حضرت ایک لڑکی کے ساتھ ایسا تعلق بن گیا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, اور شرعی تعلق بھی نہیں, غلط تعلق ہے. بھائی نفل پڑھو. حضرت نے نفل تو پڑھوں گا, تعلق نہیں چھوڑتا. ہم نے کہا بھائی ہم نے تعلق چھوڑنے والی تو بات ہی نہیں کی. ہم نے تو سننے کے بعد کہ آپ اس تعلق میں گرفتار ہیں, آپ ایک دوائی دی ہے, بس آپ اس کو استعمال کریں, پھر اس کی جو تاثیر ہوگی وہ آنکھوں سے دیکھنا. الحمدللہ کہ چند ہی دنوں میں یہ 2 رکعت صلاۃ توبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے, اللہ اس کی برکت سے دل کی دنیا کو بدل کر. تو جو نوجوان یہ سوچے کہ جی میں گناہ کرتا ہوں چھوڑ نہیں سکتا, تو بھائی وہ یہ سوچے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا, میرا پروردگار تو مجھ سے چھڑوا سکتا ہے نا. تو اگر اللہ تعالی ہم سے چھڑوا سکتے ہیں تو ہم 2 رکعت نفل تو شروع کر دینا, پھر اس 2 رکعت کی برکت دیکھنا. مانگے اللہ سے, بھلے شروع میں لگے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں, ریاکاری کر رہا ہوں, چھوڑنے کا تو اندر ارادہ نہیں, اور پیر صاحب کو خوش کرنے کے لیے میں نے ہاں کر دیا تھا, بالکل فکر نہ کریں, کرنا شروع کر دیں. نماز نماز ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, قرآن مجید کی مہر لگی ہوئی ہے اس کے, آپ عمل کر کے تو دیکھیں اس کے. تو اللہ رب العزت بالآخر بندے کے دل میں گناہوں سے نفرت ڈال دیتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. وہ چشم محبت تو جو آئے محبت ہے, وہ چشم محبت تو جو آئے محبت. جو آئے محبت کا مطلب محبت کی متلاشی. وہ چشم محبت تو جو آئے محبت ہے, کر کے تو کوئی دیکھے یارانہ ذرا ان سے. سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ انسان اس کو دیکھے تو ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے. اور اگر کاغذ پینسل ساتھ ہو اور کوئی نقطہ اچھا سمجھ میں آئے یا اچھا لگے تو اس کو نوٹ بھی کر لیا کریں. فقط کان سے سنتے رہنا تھوڑا فائدہ ہے, سننا اور دیکھنا اس سے زیادہ فائدہ ہے. پھر دیکھنا اور سننا اور اس کے بعد اس کو قلم بند کرنا, اس میں فائدہ تام ہو جاتا ہے. امید ہے کہ کل سے آپ حضرات اس طرح سے درس سنیں گے. انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو اس گفتگو میں عام طور پہ کوئی ربط ہوتا ہے, تسلسل ہوتا ہے. پاگل آدمی ہوتا ہے جو بے ربط باتیں کرتا پھرے. جو عقل مند انسان ہے
اس کی باتوں میں ہمیشہ ایک اس لیے کہتے ہیں کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا، تو دانا کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی بڑی دانائی والی ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کائنات کے شہنشاہ ہیں، ان کا کلام تو پھر ساری دنیا کے کلاموں کا شہنشاہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے معارف کو سمجھنا، اسرار اور رموز کو سمجھنا، یہ میرے اور آپ جیسے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو طالب علم ہیں، جہاں تک بات سمجھ میں آئی اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں معارف سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو نہیں کوئی مس کر سکتا سوائے اس بندے کے جو پاک ہو، یعنی جو پاک بندہ ہو وہ قرآن مجید کے معارف کو سمجھ سکتا ہے۔ جس کا دل ناپاک ہو، سوچ ناپاک ہو، کام ناپاک ہو، تو قرآن مجید کے معارف کو نہیں سمجھ سکتا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ قرآن مجید کی آیات اتنی باحیا ہیں کہ جب کوئی بد نظر انسان ان کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنے چہرے کو چھپا لیتی ہیں، وہ پردہ کر لیتی ہیں، بندے کو دیکھنے نہیں دیتی اپنا چہرہ۔ لہذا جس کی نظر کنٹرول میں نہ ہو، زبان کنٹرول میں نہ ہو، دل دماغ کنٹرول میں نہ ہو، وہ قرآن مجید کی حقائق کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب تک دل نازیبا حرکتوں سے باز نہ آئے، انسان کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہی نہیں ہوتی۔ الفاظ پڑھتا رہتا ہے، ان کے معنی سمجھ سکتا ہے، لیکن ان کے معرف کو نہیں سمجھ سکے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات میں بھی ترتیب ہے، تناسب ہے، اور صورتوں کے آپس کے درمیان میں بھی تناسب ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں ایک بزرگ گزرے، امام برہان الدین البقائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور، کہ قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے درمیان جو مناسبت ہے، جو ربط ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی۔ یہ 6 جلدوں کی موٹی موٹی کتابیں ہیں، اگر آپ ایک کتاب کو ایک ہاتھ میں اٹھانا چاہیں تو شاید مشکل پیش آئے۔ اتنا کچھ انہوں نے قرآن مجید کی آیات کے آپس کے ربط اور تناسب کے بارے میں لکھا کہ قرآن مجید ایسی عجیب کتاب ہے اور اتنا اس کے اندر علم و عرفان ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اور بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ یا اللہ یہ واقعی آپ ہی کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کا عکس ہیں۔ عکس کہتے ہیں میرر امیج، یعنی ہم جب شیشہ دیکھتے ہیں تو ہمیں شیشے میں اپنا چہرہ سامنے سے دکھائی دیتا ہے، تو اسی طرح کچھ آیات ایک دوسرے کا بالکل میرر امیج ہے۔ ان میں سے ایک سورت ہے 51 نمبر الزاریات، اور 52 نمبر ہے الطور۔ تو 51 اور 52 یہ 2 صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے میرر امیج ہیں۔ پھر 53 اور 54 نمبر صورت جو ہے وہ ہے النجم اور القمر، النجم اور القمر یہ بھی ایک دوسرے کا میرر امیج ہے۔ اور پھر 2 صورتیں ہیں 55 اور 56۔ 55 صورت ہے سورہ الرحمن اور 56 صورت ہے الواقعہ۔ ہم نے پچھلے سال سورہ الواقعہ کی تفسیر کی تھی، اور اس سال ہم سورہ الرحمن کی تفسیر کر رہے ہیں، تو ان 2 صورتوں کے مضامین کو سمجھنا ہمارے لیے نسبتاً آسان ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کا میرر امیج ہیں۔ میرر امیج سے کیا مراد ہے، ذرا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سورہ الرحمن میں 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ واقعہ میں بھی وہی 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں، مگر ترتیب الٹی ہے، ترتیب معکوس ہے۔ کیا مطلب کہ 1 2 3 4 5، اور اگلی صورت میں ترتیب ہے 5 4 3 2 اور 1، ایک دوسرے کا میرر امیج ہو گئی ہے۔ اب غور کیجئے، سورہ الرحمن میں سب سے پہلا مضمون قرآن مجید کے بارے میں ہے، الرحمن علم القرآن، تو یہ پہلا مضمون ہوا۔ پھر دوسرا مضمون جو ہے وہ تخلیق الہی کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشمس والقمر بحسبان، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کارنامہ ہے کہ اللہ نے سورج کو اور چاند کو پیدا کیا جو ایک رفتار کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر تیسرا مضمون دوزخیوں کے بیان کے بارے میں ہے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ پھر چوتھا مضمون جنت کے بارے میں ہے، ومن دونہما جنتان، اور 5واں مضمون جنتیوں کے بارے میں ہے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ تو یہ 5 مضامین ہو گئے سورہ الرحمن میں، عظمت قرآن، تخلیق الہی، دوزخیوں کا بیان، پھر جنت کا بیان، پھر جنتیوں کا بیان۔
اب سورہ واقعہ کی طرف آئیں تو سورہ واقعہ میں سب سے پہلے جنتیوں کا بیان، یعنی جو یہاں 5 نمبر تھا نا وہ وہاں 1 نمبر بن گیا. پھر جنتیوں کے بیان کے بعد پھر سورہ واقعہ میں جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ جنتیوں کے بارے میں ہے، یعنی 5 نمبر یہاں تھا وہاں 1 نمبر ہو گیا. پھر اس کے بعد تخلیق الہی کا مضمون ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون. پھر اس کے بعد دوزخیوں کا بیان ہے، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. پھر جنت کا بیان ہے، فی سدر مخضود وطلح منضود. پھر آخر میں عظمت قرآن کا بیان ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہاں سب سے پہلے قرآن مجید کا بیان تھا، وہاں سورت کے آخر کے قرآن مجید کا بیان ہے. یہاں ترتیب تھی 1 2 3 4 5 اور ادھر ترتیب ہوئی 5 4 3 2 اور 1. تو دونوں صورتیں مضامین کے اعتبار سے ایک دوسرے کا مرر امیج بن گئی. پھر جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کے آپس کے اندر بھی بہت تناسب ہے اور ربط ہے. اگر کبھی اسرار کھلے تو ہم حیران ہو جائیں کہ یا اللہ یہ آپ کا کیسا عجیب کلام ہے کہ جس کے اندر اتنی گہرائی ہے. لیکن جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں ہوتا، اسی طرح ہم روحانی طور پہ نابالغ ہیں، ہم قرآن مجید کے علوم و معارف کی لذتوں سے ناواقف ہیں. ہمارے لیے آدھا پارہ پڑھنا سننا مشکل ہوتا ہے، اور جن کے دل لذت لیتے ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ پوری رات قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم. اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تمہارے دل قرآن پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتے. تمہارا دل چاہتا میں پڑھتا رہوں. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے چھوٹے بچے چوئنگم چباتے ہیں. اب 2 منٹ کی بات نہیں ہوتی، گھنٹوں چباتے رہتے ہیں اور ان کا دل ہی نہیں بھرتا. آپ ان کو روکیں کہ منہ ہلانا بند کرو، وہ نہیں ہلائیں گے، وہ منہ نہیں بند کریں گے. کھانا چھوڑ دیں گے، چوئنگم نہیں چھوڑیں گے. ان کو مزہ آتا ہے. اسی طرح جن کو قرآن مجید کی آیات کا مزہ آتا ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں، سنتے رہیں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے ایک تھکا ہوا بندہ پسینے میں شرابور گرمی کے موسم سے گھر واپس لوٹتا ہے اور بیوی اس کو آئس کریم دیتی ہے، تو اس وقت اس کو آئس کریم کھانے کا مزہ زیادہ آتا ہے. ہر لقمہ کھانے کا مزہ عجیب ہوتا ہے. بالکل قرآن مجید کی یہی مثال ہے کہ جب انسان کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ جدا ہوتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ بس بندہ پڑھتا ہی رہے. دل ہی نہیں بھرتا. بدن تھک جاتا ہے، دل نہیں تھکتا. دل چاہتا ہے کہ کاش اور پڑھتے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ایک رات قرآن مجید 2 رکعت کی نیت باندھی اور خوب تلاوت کی، حتیٰ کہ تلاوت کرتے کرتے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے بیٹھ گئی کہ یا اللہ میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ہی ختم ہو گئی. ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شبہ ہوتا تھا کہ رات اتنی چھوٹی ہے، 2 رکعت میں رات ختم ہو جاتی ہے. اتنا ان کو قرآن مجید پڑھنے میں مزہ آتا تھا. چنانچہ یہ تو بات تھی صورتوں کے درمیان ربط کی اور تناسب کی. اب آیات کے اوپر آ جائیے. قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان میں آپس میں بھی ربط ہے. یعنی اگر کوئی صورت شروع ہوتی ہے نا تو اس کی ابتدا کا جو گزری صورت ہے اس کی انتہا کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، پھر اس کی انتہا کا آنے والی صورت کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے، پھر آیتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے کہ پہلے یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی، پھر یہ آیت آئی. چنانچہ آپ نے انگوٹھی دیکھی ہوگی وہ کس طرح بنی ہوتی ہے کہ درمیان میں ایک موٹا اس کا سٹون ہوتا ہے، پریشس سٹون ہوتا ہے، ڈائمنڈ ہوتا ہے، اور دونوں طرف اس کے ڈیزائن بنا ہوتا ہے. ایک طرف ایک سائڈ پہ، دوسری طرف دوسری سائڈ پہ. وہ جو ڈیزائن ہے نا دونوں سائڈ کے وہ ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں، معکوس ہوتے ہیں. جو خوبصورت انگوٹھیاں ہیں وہ عام طور پر ایسے ہی بنی ہوتی ہیں. ایک گلے کا ہار ہوتا ہے، اس کو نیکلس کہتی ہیں عورتیں. وہ نیکلس بھی اسی طرح بنتا ہے. فرض کرو پرل کا ایک نیکلس بنا ہوا ہے، پرل کہتے ہیں موتی کو. تو چھوٹے موتی سے بننا شروع ہوگا اور پھر وہ موتی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ ایک جگہ آ کر درمیان میں ایک بڑا موتی لگے گا، یا ٹکا جس کو ہم کہتے ہیں درمیان میں سینٹرل پیس جو ہوتا ہے وہ لگتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح موٹے پتلے ہوتے ہیں دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو اس کو رنگ نیکلس تھیوری کہتے ہیں، RN تھیوری. یہ قرآن مجید کی آیات کے تناسب میں ایک نئی چیز ہے
جس پر تھوڑا کام ہوا ہے، کاش کے زیادہ کام ہوتا تو اور مزہ آتا ہے۔ آج ہم نے اس میں کوشش کی کہ پورے قرآن کی صورتوں کو رینج تھیوری کے مطابق جو ہے وہ تفصیل اس کی بتائیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پورے قرآن مجید کے 19 مضامین بنتے ہیں۔ کتنے مضامین بنتے ہیں؟ 19۔ ان میں سے ایک مضمون جو سورہ یاسین ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، وہ اصل ٹکا ہے۔ پھر اس کے بعد رہ گئے 18، تو 9 مضمون اس سے پہلے ہیں اور 9 مضمون اس کی بعد کی صورتوں میں ہیں، گروپ ہیں۔ جس طرح 9 گروپ پہلے ہیں، اسی طرح 9 گروپ بعد ہیں، مگر وہی ترتیب معکوس ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور درمیان میں سورہ یاسین ہے۔ اب پتہ چلا کہ سورہ یاسین کی اہمیت کیوں ہے کہ ہر روز اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا جس نے سورہ یاسین دن کے شروع میں پڑھ لی، اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے کاموں میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے مرنے والے بندے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیوں کہ سورہ یاسین پورے قرآن مجید کا لب لباب بنتا ہے۔ تو پورے قرآن مجید کی آیات بھی ایسے لگتی ہیں جیسے ایک سجا ہوا زیور تھا جس کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، تو دل خوش ہوتا ہے پڑھ کے اور سمجھ کے کہ یا اللہ آپ بھی بڑے ہیں اور آپ کا کلام بھی بڑا ہے، اور آپ نے ہم پر مہربانی کی، ہم طالب علموں کو اپنے کلام کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ آج کے دن تک اتنا ہی مضمون بیان کرنا تھا، امید ہے آپ اس کو یاد کر لیں گے۔ ہم آئندہ اگلی آیات کی تفسیر بھی کرتے رہیں گے اور پچھلے مضمون کی روزانہ دہرائی بھی کرتے رہیں گے۔ آپ لوگوں کی جان نہیں چھوٹنی، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر کے آئیں، کل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار بھی کریں، اور جب کل آئیں تو پچھلا مضمون پورا ازبر ہو۔ اگر کوئی نقطہ سمجھ میں نہ آئے تو شیخ لذیذ صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، اور اگر مزید سمجھ میں نہ آئے تو میں بھی قریب ہی ہوں، کوئی بندہ میرے پاس بھی آ کے پوچھ سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ ایک ایک مسئلے کو کلیئر کریں گے، حتیٰ کہ یہ مضمون آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اتنی بڑی سورہ بقرہ آپ 5 منٹ میں اس کا لب لباب بیان کر لیں گے۔ اور جی سورہ بقرہ کے اندر تو 9 مضامین ہیں، پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے، اور 5واں اصل یہ ہے، اور پھر اس کے بعد باقی جو ہیں وہ انہی سے ملتے جلتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ سورہ بقرہ کے مضامین کو آپ 5 منٹ کے اندر دہرا لیں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تھا اور تھک گیا تھا، تو میں نے ایک خچر والے کو کہا کہ مجھے میری منزل تک پہنچا دو۔ اس نے کہا میں اتنا کرایہ لوں گا، آپ میرے خچر پہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، مجھے راستے کا پتہ نہیں تھا، وہ مجھے راستے سے لے جاتا ایک ایسی جگہ لے کر پہنچا کہ جہاں بہت سارے انسانوں کی لاشیں، ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو میں حیران ہو گیا۔ اس وقت اس نے خنجر نکالا اور کہا کہ دیکھ تم جو ہے نا وہ جو کچھ ہے مجھے دے دو، میں ڈاکو ہوں اور میں اس طریقے سے لوگوں کو لوٹا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں مال پیسہ چاہیے تو میں دے دیتا ہوں، تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا نام و نشان مٹاؤں گا، میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر آپ اپنا کام کرنا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع دے دیں۔ اس نے کہا تم سے پہلے والے جو مجھے یہی کہتے تھے کہ 2 رکعت نفل پڑھ دو، نفل پڑھے، میں نے ان کو قتل کر دیا، یہ دیکھو کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کسی کے نفل اس کے کام نہیں آئے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا خنجر سنبھالا کہ حضرت زید لانو پر حملہ کرے۔ جب اس نے خنجر سنبھالا ایک زوردار آواز آئی لا تقتلہ، اس کو قتل مت کرو۔ وہ سہم گیا، گھبرا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلا اور پھر اس نے خنجر مارنے کی نیت کی تو آواز اس سے زیادہ زوردار آئی لا تقتلو۔ وہ اور سہم گیا، گھبرا گیا۔ جب وہ تھوڑا سنبھلنے کی کوشش کر کے تیسری مرتبہ خنجر چلانے لگا، ایک سوار نمودار ہوا، اس نے ایسا نیزہ مارا کہ یہ بندہ مر گیا۔ حضرت زید جانو محفوظ ہو گئے۔ انہوں نے سوار سے پوچھا تو کون ہے؟ اس سوار نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، اور جو بندہ یا ارحم الراحمین کہہ کے اللہ کو پکارتا ہے اللہ مجھے اس کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا مانگی یا ارحم الراحمین، میں اس وقت آسمانوں پر تھا، مجھے حکم ہوا جاؤ میرے بندے کی حفاظت کرو۔
جب دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا میں آسمان دنیا تک پہنچ گیا تھا، اس لیے زیادہ زور کے ساتھ اس کو آواز آئی، اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کر پکارا تو میں یہاں پہنچ گیا اور میں نے اس دشمن کو قتل کر کے تمہاری حفاظت کر دی۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، پاکستانی ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہو۔ فرمایا من کانو حیث کانو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، جو تقوی کو اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن میرا مقرب بندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں نبی علیہ السلام کا قرب خاص عطا فرمائے۔ پھر متقی بندے پر اللہ برکتوں کی بارش نازل فرماتے ہیں۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان پر آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور متقی بندے کو اتنی برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی بندے کو ملتا کیسے ہے؟ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ 3 اسباب ہیں برکت حاصل ہونے کے۔ پہلی بات کہ انسان روزے رکھتا ہے تو اس کو تقوی ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جو بندہ روزے رکھتا ہے اور روزے کی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جو سچے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے، اللہ اس کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت میں رہو، یہ سچوں کی صحبت تمہیں متقی بنا دے گی۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا لکل شیء معدن، ہر چیز کا ایک کان ہوتی ہے، ومعدن تقوی قلوب العارفین، اور تقوی کی کان عارفین کے دل ہوتے ہیں، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو بندہ ان کی صحبت میں رہتا ہے اس کو بھی وہ تقوی کی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا سبب ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے اور تقوی مانگے۔ نبی اسلام نے دعا سکھائی اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، چنانچہ متقی بندے کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ کے کرم کا کیا کہنا، آپ اندازہ لگائیے فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا۔ ایسا قاتل اور ظالم بادشاہ ایک مرتبہ پھنس گیا، قحط آ گیا، دریا نیل کا پانی خشک ہو گیا اور اب کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ چنانچہ لوگوں کے نمائندے بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے جی آپ تو خدائی کے دعوے کرتے ہیں اور ہم پانی کو ترس رہے ہیں اور پانی نہیں ہے، آپ کوئی انتظام کریں کہ ہمیں پانی مل جائے۔ فرعون نے ان سے وعدہ کر لیا کہ 1 ہفتے بعد پانی آ جائے گا اور یہ قحط ختم ہو جائے گا۔ اب دن گزرتے گئے، کہتے ہیں کہ جب 2 دن باقی رہ گئے تو فرعون کو فکر ہوئی کہ پانی نہ آیا تو میری تو خدائی کا جھوٹا دعویٰ اس کی کلی کھل جائے گی اور میں لوگوں کے سامنے جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اب کروں تو کیا کروں؟ فرعون اپنے گھر سے نکلا، سر پہ تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اسی طرح اکیلا رات کی تاریکی میں دریا نیل کے پاس آ گیا، کیونکہ گھر قریب تھا۔ دریا نیل کے اندر کھڑے ہو کے، وہ خشک تھا، پانی نہیں تھا، اس نے دعا مانگی اے اللہ میں لوگوں کے سامنے تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں مگر دل میں جانتا ہوں کہ خدا تو اصل تو ہے، تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں میری عزت رکھ لے اور ہمارے اس قحط کو دور فرما دے۔ کہتے ہیں کہ اس نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی تو شور ہوا، اس نے جو ہے نا بھاگ کے جان بچائی کیونکہ دریا نیل میں پانی کا سیلاب آ چکا تھا۔ اب اندازہ لگائیے کہ فرعون جیسے ظالم کی دعا اللہ اگر کبھی مبارکہ میں آتا ہے، جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اکثر عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے
ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف۔ فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے۔ ہم یہ عمل عام طور پر ان بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی۔ تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورت لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں۔ اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کو گوشت گزار کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی بندے کو کوئی انعام دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو آزماتے ہیں۔ انعام ملتا ہے کام کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے، اے میرے پیارے ابراہیم، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب مانگو کیا مانگتے ہو۔ دستور یہی ہے کہ مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اب کیا چاہتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے دل سے، انہوں نے عجیب دعا مانگی، یا اللہ میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، میں آپ سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی ایک ہی ہے، میں
آپ سے آمنہ کا لال مانگ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ میں نے بیت اللہ بنا دیا، عبادت سکھانے والے کو بھیج دی، مدرسہ بنا دیا، علم پڑھانے والے کو بھیج دی۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا قبولیت بن کے دنیا میں آیا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے 3 شخصیتوں پر آزمائشیں آئیں۔ ایک شخصیت تھی عبد المطلب، دادا تھے، اور ان کا نام تھا شیبہ۔ عربی میں شیبہ بڈھے کو کہتے ہیں۔ شیبہ نام ان کا اس لیے پڑا تھا جب پیدا ہوئے تو پیدائشی طور پہ ان کے سر کی بالوں کی ایک لٹ سفید تھی، کیونکہ لٹ سفید تھی تو شیبہ کہہ دیا گیا۔ ان کی والدہ کا نام تھا سلمہ، اور وہ مدینہ طیبہ سے قریش میں بیاہ کر آئی ہوئی تھی۔ جب والد فوت ہو گئے اور سلمہ بیوہ ہو گئی تو وہ بچے کو لے کے واپس مکہ چلی گئی۔ اب یہ بچہ غربت کے حالات میں اپنی والدہ کے ساتھ پرورش پانے لگا، مگر اللہ نے اس کو صلاحیتیں دی۔ صورت تھا ایک دفعہ مدینہ طیبہ کے نوجوانوں میں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان ایسا تھا کہ جو تیر چلاتا تو ٹھیک نشانے پہ لگتا، اور وہ بڑے ترنگ میں آ کے کہتا میں قریش کی اولاد ہوں، مجھے سجتی ہے بات کہ میرا تیر ٹھیک نشانے پہ لگے۔ ایک بندہ جو مطلب کا دوست تھا اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ مطلب کا بھتیجا ہے، مگر اس وقت بہت ہی فقر و فاقہ کی زندگی گزار ہے، اور اس کے خاندان کو اتنی پرواہ نہیں، بچے کو لے جائیں اور اس کو وہاں مکہ جا کے پالے۔ اس نے آ کے مطلب کو یہ بات بتائی کہ بھائی آپ کا بھتیجا اس سال میں پرورش پا رہا ہے، آپ کچھ غیرت کرو اور بچے کو لاؤ اور یہاں اس کی تربیت کرو۔ مطلب نے قسم کھا لی میں بچے کو جب تک لے کے نہیں آؤں گا چین پہ نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب جو تھے وہ مدینہ آئے اور اس کی والدہ کو کہا کہ دیکھو بچے کی جدائی ہے تو بڑی چیز، لیکن بچے کی زندگی سنور جائے گی اگر تم ہمیں دے دو گے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے یہی کہا کہ قریش بڑے سردار ہیں، یہ بچہ وہاں جائے گا تو صلاحیتیں اجاگر ہوں گی اور یہ کسی کام کا بن جائے گا۔ چنانچہ سلمہ نے اپنے بیٹے کو مطلب کے ساتھ بھیج دیا۔ اب مطلب اپنے بیٹے کو سواری کے پیچھے بٹھا کے مکہ مکرمہ لائے۔ کسی بندے نے دیکھا کہ مطلب پیچھے ایک لڑکے کو بٹھا کے لائے ہیں۔ اس زمانے میں چھوٹے بچے غلام کے طور پر لیے جاتے تھے، ان سے کام کروائے جاتے تھے، تو اس نے اپنے طور پہ کہہ دیا کہ جی مطلب غلام لایا ہے، لہذا اس کا نام پڑ گیا عبد المطلب، حالانکہ وہ مطلب کے غلام تو نہیں تھے، وہ تو شیبہ تھے۔ بہرحال عبد المطلب مکہ مکرمہ رہنا شروع کر دیا۔ وہاں کی فضائی اور تھی، قریش بڑے قبیلے والے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگوں کے معاملات آتے تھے قبائل کے معاملات آتے تھے اور ان کو سمیٹنے پڑتے تھے۔ عبد المطلب کی رائے ہمیشہ بہت اچھی ہوتی تھی، تو خاندان والوں نے مشورہ کیا کہ ہماری آنے والی اولاد میں یہ لڑکا سب سے زیادہ اچھے آئی کیو لیول کا بچہ۔ چنانچہ انہوں نے عبد المطلب کو اہمیت دے دی اور آپس میں فیصلہ کیا کیوں نہ ہم اس کو اپنے خاندان کا بڑا بنا دیں۔ یوں عبد المطلب جو تھے وہ اپنے خاندان کے بڑے بن گئے۔ اب جب بندہ بڑا بنتا ہے تو اس کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ عبد المطلب کو یہ احساس تھا کہ مکہ مکرمہ میں پانی نہیں ہے، اور پانی نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزرے گی، لہذا انہوں نے سوچا کہ میں پانی کو تلاش کروں۔ سنا تھا کہ یہاں پر ایک زمزم کا کنواں ہوتا تھا جو بند ہو چکا تھا وقت کے ساتھ، اب اس کا نشان نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب نے ایک کدال بنوایا، چٹانوں کو توڑنے لگ گیا۔ لوگ ہنستے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ گرمی کی شدید دھوپ میں وہ اکیلا چٹانوں کو توڑ رہا ہوتا تھا اور زمین کھود رہا ہوتا تھا۔ عبد المطلب نے سب کی باتیں برداشت کی اور اپنی تلاش میں لگا رہا۔ ایک ایسا وقت آیا اس نے یہ منت مان لی کہ اگر مجھے زمزم کا پانی مل گیا تو میں اپنی اولاد میں سے کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن عبد المطلب نے زمین کھودی تو وہاں سے زمزم برآمد ہو گیا۔ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب قریش قبیلے نے فیصلہ کیا چونکہ انہوں نے زمزم کو تلاش کیا ہے، اس لیے ان کو مکہ مکرمہ سے بیت اللہ کا والی بھی بنا دینا چاہیے۔ یعنی خاندان کے بڑے تو پہلے تھے، اب یہ مکہ مکرمہ کے چابی بردار بن جائیں گے، والی بیت اللہ بن جائیں گے۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا اس زمانے میں، کسی کو حاصل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب والی بیت اللہ بن گئے اور اللہ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں نے تو منت مانی ہوئی تھی، بات پوری ہو گئی تو مجھے منت پوری کرنی ہے۔
چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام قرہ ڈالا. ان کے 12 بیٹے تھے. جب قرہ ڈالا تو ان میں ایک بچہ جو سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور سب سے زیادہ عقل مند تھا، اس کا نام تھا عبداللہ. اس کا نام نکل آیا. عبد المطلب تیار ہو گئے کہ میں نے عبداللہ کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے. سب لوگوں نے کہا کہ بھائی تم بیٹے کو ذبح نہ کرو بلکہ اس کی بجائے دے دو. عبد المطلب نے کہا وہ کیسے؟ ان کہا کہ اونٹوں کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان قرہ ڈالو. چنانچہ قرہ ڈالا. عبداللہ کو ذبح کریں، اونٹوں کو، نام عبداللہ کا نکلا. عبداللہ کو قربان کریں یا 20 اونٹوں کو، نام عبداللہ کا نکلا. 100 اونٹ بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ ہو گئے. جب قرہ ڈالا کہ عبداللہ کو قربان کرے یا 100 اونٹوں کو، تو اونٹوں کے نام قرہ نکل آیا. چنانچہ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے اور عبداللہ جو تھے ان کو اللہ نے سلامت رکھا. تو آزمائش نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے 3 شخصیتوں پر آئی. ایک عبد المطلب جو دادا تھے، دوسرے حضرت عبداللہ جو نبی علیہ السلام کے والد گرامی تھے، اور تیسرا نبی علیہ السلام کی والدہ بی بی آمنہ. وہ کس طرح کہ جب عبداللہ بڑی عمر کو پہنچ گئے، جوانی کی عمر کو، تو عبد المطلب کو فکر ہوئی کہ میں اس کے لیے رشتہ تلاش کروں. مکہ مکرمہ میں کئی رشتے دیکھے مگر ان کو پسند نہیں آئے. ان سوچا چلو مدینہ طیبہ سے جا کے دیکھتے ہیں. تو مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ. ان کی ایک بچی تھی اور بچی کا نام بھی تھا آمنہ. وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے اور اپنے اخلاق کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اچھی بچی تھی. رشتہ پسند آ گیا، چنانچہ رشتہ ڈالا گیا اور قبول کر لیا. یوں حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ ہو. رخصتی کے وقت بی بی آمنہ کی عمر 16 سال تھی اور حضرت عبداللہ کی 18 سال تھی. ابتدائی دنوں میں میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہیں اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں. دنوں میں بی بی آمنہ کو امید ہو گئی اور ایک قافلہ تھا جو شام جا رہا تھا تجارت کے لیے. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے کہا کہ بیٹے آپ بھی چلے جاؤ، واپسی پہ کچھ بچت ہو جائے گی اور گھر کے اخراجات میں آسانی ہوگی. چنانچہ حضرت عبداللہ نے رخت سفر باندھا. اب وہ دن بی بی آمنہ کے لیے بڑا اداس دن تھا کہ شادی کے چند ہی دن کے بعد خاوند جا رہا ہے، اور اس وقت کا سفر کوئی 1 یا 2 دن کا سفر نہیں ہوتا تھا، 4-6 مہینے لگ جاتے تھے آتے جاتے. چنانچہ حضرت عبداللہ روانہ ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ بڑی غمگین ہے. تو انہوں نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، آمنہ میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا نا، تم دروازے کے قریب میرا استقبال کرنا، میں چاہتا ہوں گھر آ کر میں پہلے تمہیں ملوں. بی بی آمنہ نے وعدہ کر لیا. چنانچہ حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ آ گیا. جب قافلہ آیا تو مکہ مکرمہ میں تیاریاں ہو رہی تھیں. ہر گھر کے اندر عورتیں بچوں کو تیار کر رہی تھیں، کھانے بنا رہی تھیں، گھر کی صفائیاں ہو رہی تھیں کہ اپنے خاوندوں کا استقبال کرنا ہے. صبح سے قافلہ آیا اور سب اپنے گھروں کو چلے گئے، اور بی بی آمنہ اپنے وعدے کے مطابق دروازے کے قریب آ کر گھر کے صحن میں انتظار میں بیٹھ گئی کہ کب میرا خاوند دروازہ کھولے گا اور میں خاوند کا استقبال کر کے ان کو اہلا و سہلا کہوں گی. مگر کوئی نہیں آیا. تو انہوں نے پیغام بھیجا، میں مسئلہ کیا بنا؟ پتہ چلا کہ واپسی کے سفر میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا تھا. جب مدینہ طیبہ پہنچے، سسرال والوں نے دیکھا کہ بچہ ہے، بخار ہے، سفر ہے، گرمی ہے. انہوں نے کہا بھائی سفر نہ کرو، یہاں چند دن ٹھہر جاؤ، جب صحت ہو جائے گی تو پھر چلے جانا. چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں رہ گئے اور قافلہ آ گیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں. 10 کلمات ایسے ہیں، 10 فکرے، 10 باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ